جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کریں اور اللہ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی دیکھو، غور کرو، ایک حدیث ہے کہ کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی، سنسار کے سچے مالک کی کہیں سے شروعات نہیں ہے، نہ اس کا انت ہے، نہ اس کا کہیں جا کر انت ہے۔ تو ایک حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آئی کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے کائنات بنائی۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں اسی بارے میں اس نے حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم دیا، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے یہ کائنات بنائی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ پہلا حکم بھی یہی دیا کہ میری پہچان کرو، یعنی میرا گیان حاصل کرو، میرا علم حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو بے شمار چیزیں پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ بندہ اس کی کھوج کرے، اس کی پہچان کرے، اللہ کی پہچان، معرفت حاصل کرے، اس کائنات میں غور کرے اور اپنے بنانے والے مالک کو پہچانے، سنسار کے سچے مالک کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے کہ اس کا علم حاصل کرے، اس کا گیان حاصل کرے۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، تو لہٰذا انسان کا کام ہے کہ اللہ کی پہچان کرے، کھوج کرے، اور کھوج کرتے ہوئے پھر اس کی عبادت کرے، اس کو راضی کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو روز موت دے کے اٹھا رہا ہے۔ اب اتنے لوگوں کو موت دے کے اٹھا رہا ہے اور پھر بھی انسان دنیا کی حیا مایا میں لگا رہے، تو اللہ کی طرف سے ایک تھپڑ لگتا ہے پھر انسان کو۔ اور وہ تھپڑ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ کی جو قدرت ہے نا، بڑی عجیب ہے۔ جو انسان اللہ کی طرف غور نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کائنات میں دیکھتا نہیں ہے کہ بھی آج مر کے ہی جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ جو جس زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس دنیا میں انسان دل لگا رہا ہے تو، اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو اپنے دشمن کو جو ہے مارنے کی کوشش کریں گے، اس کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے۔ سنسار کے سچے مالک کی قدرت کیا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو کیا کرے گا کہ اس کو جو ہے اور زیادہ ڈھیل دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رات دن جو ہے لوگوں کو موت دے کے اٹھا رہا ہے، اور انسان پھر بھی دنیا میں دھیان لگائے تو اللہ کی طرف سے تھپڑ لگتا ہے، اور وہ تھپڑ کیا جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دنیا کی ڈھیل چھوڑ دیتا ہے اور اس کو مال دولت اور زیادہ دیتا ہے تاکہ دنیا میں اور زیادہ بھٹک جائے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے اصل زندگی جو ہے موت کے بعد ہے، اور انسان اس کی پرواہ نہ کرے، اس پہ غور و فکر نہ کرے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتا رہے اور دنیا میں دھیان لگاتا رہے، دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں ان پہ کوئی غور نہ کرے، تو اللہ کی طرف سے تھپڑ لگتا ہے۔ پھر تھپڑ وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دے دیتا ہے، برائی پہ چلنے کی، حیا مایا پہ لگنے کی، دنیا کے کھیل تماشے میں چلنے کی، دنیا کے کھیل تماشے میں دوڑ لگانے کی۔ تو یاد رکھیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جو ہے نہ ہم نے اللہ کی کھوج کری، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، پہلے اللہ کی کھوج کریں، اس کی تحقیق کریں، اس کی صحیح پہچان کریں، اس کائنات کو دیکھ کر کے، اس کی قدرت کو پہچان کر کے اللہ کو پہچانیں، اور پھر اللہ کی عبادت کریں، تب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب دیکھو نا، دنیا کے لوگ تو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے مال دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے مرنے کا خیال ہے کہ پتہ نہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ مرنے کا خیال پہلے ہے کہ کب اچانک اللہ کا بلاوا آ جائے۔ کتنے لوگ مر رہے ہیں روز۔ تو اس لیے بھائی ہم سچائی پر غور کریں۔ سچائی کو جانتے سب ہیں دنیا میں، لیکن جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اسی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا، جو اللہ کا محتاج بن کے اللہ کی بات سنے گا۔ اور جو نہیں ڈرے گا، وہ جانتے ہوئے بھی اندھیرے میں ڈوبا رہے گا اور جیون کا سمے برباد کر کے مر جائے گا، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ اور جو ڈرے گا، اللہ کا محتاج بن کے اس کا ذکر سنے گا، اس کا گیان سنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روشنی میں لے آئے گا اور وہ اللہ کو راضی کرے گا، اور موت کے بعد کی زندگی اس کی بن جائے گی، مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے بھی آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ انسان سب سے پہلے اس کی کھوج کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم اللہ نے علم حاصل کرنے کا دیا کہ میرا علم حاصل کر میرے بندے۔ اگر دنیا میں تو نے میرا علم حاصل نہ کیا، کیونکہ میں نے تجھے جیون دیا، زمین میری، آسمان میرا، سب کچھ میرا، اگر تو نے میری کھوج نہ کری، دنیا میں ہر چیز کا گیان حاصل کیا، تو نے میرے گیان حاصل نہ کیا، تو تیرا جیون ناکام ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ پہلے اللہ کا علم حاصل کرو جس نے جیون دیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اللہ کی پہچان کریں کہ صحیح مالک کی پہچان کیا ہے، اور اس کی پہچان کرتے ہوئے، اس کی پہچان کرتے ہوئے، اس کا گیان حاصل کرتے ہوئے پھر اس کی عبادت کریں، پھر نیکی کریں۔
پھر انشاءاللہ وہ قبول کرے گا۔ اور اس میں سب سے پہلے کیا اللہ کی پہچان میں کہ شرک سے بچنا، اپنے مالک کو ٹھیک سے پہچاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکانا، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، شرک سے بچنا، اپنے مالک کو پہچاننا۔ اس کے بعد پھر جو بھی نیک عمل کریں گے آپ اللہ کی کھوج کرتے ہوئے، گیان حاصل کرتے ہوئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ ہاں میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اثر دکھائے گا۔ تو بھی امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی۔